میرے مالک رحم فرما رحم کر دے۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں اس ویڈیو میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے تو ان کے والد ماجد حضرت ابو قحافہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے بارے میں انہوں نے کیا کہا، آج آپ کو اس ویڈیو میں اسی بارے میں بتائیں گے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہجرت فرما کر تشریف لے جا رہے تھے تو اس خیال سے کہ نامعلوم راستے میں کیا ضرورت پیش ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، اس لیے جو کچھ مال اس وقت میں موجود تھا جس کی مقدار 5-6 ہزار درہم تھی وہ سب ساتھ لے گئے تھے۔ ان حضرات کے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ جو نابینا ہو گئے تھے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، پوتیوں کے پاس تسلی کے لیے آئے۔ آ کر افسوس سے کہنے لگے کہ میرا خیال ہے کہ ابو بکر اپنے جانے کا صدمہ بھی تم کو پہنچا گئے اور مال بھی شاید سب لے گیا، یہ دوسری مشقت تم پر ڈال دی۔ حضرت اسماء جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہوتی ہے، حضرت اسماء کہتی ہے کہ میں نے کہا نہیں، دادا ابا بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں، یہ کہہ کر میں نے چھوٹی چھوٹی پتھریاں جمع کر کے گھر کے اس طاق میں بھر دی جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے درہم پڑے رہتے تھے، اور ان پر ایک کپڑا ڈال کر دادا کا ہاتھ اس کپڑے پر رکھ دیا، جس سے انہوں نے ہاتھ سے یہ اندازہ کیا کہ یہ درہم بھرے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے خیر، یہ اس نے اچھا کیا، تمہارے گزارے کی صورت اس میں ہو جائے گی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ خدا کی قسم کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا، مگر میں نے دادا کی تسلی کے لیے یہ صورت اختیار کی کہ ان کو اس کا صدمہ نہ ہو۔ یہ دل گردے کی بات ہے، ورنہ دادا سے زیادہ ان لڑکیوں کو صدمہ ہونا چاہیے تھا، اور جتنی بھی شکایت اس وقت دادا کے سامنے کرتی، درست تھا کہ اس وقت کا ظاہری سہارا ان پر ہی تھا۔ ان کے متوجہ کرنے کی بظاہر بہت ضرورت تھی کہ ایک تو باپ کی جدائی، دوسرا گزارے کا کوئی صورت ظاہر نہیں، پھر مکہ والے کے عام طور سے دشمن اور بے تعلق، مگر اللہ جل شانہ نے ایک ایک عادات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول میں نہایت مالدار اور بہت بڑے تاجر تھے، لیکن اسلام کی اور اللہ کی راہ میں یہاں تک کہ خرچ فرمایا کہ غزوہ تبوک میں جو کچھ گھر میں تھا سب ہی کچھ لا دیا، جیسا کہ چھٹے باب کے چوتھے۔ اسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مال نے۔ میں ہر شخص کا احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں گا، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسانات کا بدلہ اللہ ہی دیں گے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سخی تھی، اول جو کچھ خرچ کرتی تھی اندازے سے ناپ تول کر خرچ کرتی تھی، مگر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باندھ کر نہ رکھا کرو، حساب نہ لگایا کر، جتنا بھی قدرت میں ہو خرچ کیا کر، تو پھر خوب خرچ کرنے لگی۔ اپنی بیٹیوں اور گھر کی عورتوں کو نصیحت کیا کرتی تھی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور صدقہ کرنے میں ضرورت سے زیادہ ہونے اور بچنے کا انتظار نہ کیا کرو۔ اگر ضرورت سے زیادہ انتظام کرتی رہو گی تو ہونے کا نہیں کہ ضرورت تو خود بڑھتی رہتی ہے، اور اگر صدقہ کرتی رہو گی تو صدقہ بھی خرچ کر دینے سے نقصان میں نہ رہو گی۔
ان حضرات کے پاس جتنی تنگی اور ناداری تھی اتنی ہی صدقہ خیرات اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی گنجائش اور وسعت تھی۔ آج کل مسلمانوں میں افلاس اور تنگی کی عادت شکایت ہے، مگر شاید ہی کوئی ایسی جماعت نکلے جو پیٹ پر پتھر باندھ کر گزارا کرتی ہو یا ان پر کئی دن کا مسلسل دو جہان کے سردار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شہزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ نبوت سے 10 برس پہلے جبکہ حضور کی عمر شریف 30 برس کی تھی پیدا ہوئی، اور خالہ زاد بھائی ابو العاص بن رابع سے نکاح ہوا۔ ہجرت کے وقت حضور کے ساتھ نہ جا سکی۔ ان کا خاوند بدر کی لڑائی میں کفار کے ساتھ شریک ہوئے اور قید ہوئے۔ اہل مکہ نے جب اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیے اور سال کی تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے خاوند کی رہائی کے لیے مال بھیجا، جس میں وہ ہار بھی تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہیز میں دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو حضرت خدیجہ کی یاد تازہ ہو گئی، ابیدادد ہوئے اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے مشورے سے قرار فرمایا کہ ابو العاص کو بغیر فدیے کے اس شرط پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ واپس جا کر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو مدینہ طیبہ بھیج دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے لینے کے لیے ساتھ کر دیے کہ وہ مکہ سے باہر ٹھہر جائے اور ان کے پاس تک ابو العاص پہنچا دے۔ چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے اپنے دیور کنان کے ساتھ اونٹ پر سوار ہو کر روانہ ہوئی۔ کفار کو جب اس کی خبر ہوئی تو آگ بگولا ہو گئے اور ایک جماعت مزاحمت کے لیے پہنچ گئی، جن میں حبرہ بن اسود جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی کا لڑکا تھا اور اس کے لحاظ سے حضرت زینب کا بھائی ہوا، اور وہ اور اس کے ساتھ اور شخص بھی تھا۔ ان دونوں میں سے کسی نے اور اکثروں نے حبر ہی کو للکارا ہے اور حضرت زینب کے نیزہ مارا، جس سے وہ زخمی ہو کر اونٹ سے گری۔ چونکہ حاملہ تھی اس وجہ سے پیٹ سے بچہ بھی ضائع ہو گیا۔ کنان نے تیروں سے مقابلہ کیا۔ ابو سفیان نے اس سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اس طرح علل چلی جائے، یہ تو گوارا نہیں، اس وقت واپس چلو، پھر چپکا بھیج دینا۔ کنان نے اس کو قبول کر لیا اور واپس لے آئے اور 1 روز بعد پھر روانہ کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا یہ زخم کئی سال تک رہا اور کئی سال اس میں بیمار رہی۔ 8 ہجری میں انتقال فرمایا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میری سب سے اچھی بیٹی تھی جو میری محبت میں ستائی گئی۔ دفن کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے اور دفن فرمایا۔ اترتے وقت بہت رنجیدہ تھے۔ جب باہر تشریف لائے تو چہرہ کھلا ہوا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا تو ارشاد فرمایا کہ مجھے زینب رضی اللہ عنہ کی ضعف کا خیال تھا۔ میں نے دعا کی کہ قبر کی تنگی اور اس کی سختی اس سے ہٹا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی اور دین کی خاطر اتنی مشقت اٹھائی کہ جان بھی اس میں دے دی، پھر بھی قبر تنگی کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ ضرورت پیش آئی تو ہم جیسوں کا کیا پوچھنا، اس لیے آدمی کو اکثر اوقات قبر کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی وجہ سے اکثر اوقات عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہم احفظنا منہ بمنک و کرمک و فضلک۔
اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دین کے اوپر خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی صحابہ کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی ہمت عطا فرمائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ایسی ہی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں پھر۔ تب تک کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں، لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم۔